رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العلي العظيم۔ میرے عزیز دوستو، واجب احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کچھ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے، رب نے فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، جب وہ دن آئے گا نہ نفع دے گا مال تیرا نہ اولاد تیری، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اگر پاک دل لے کر، اگر مصفا دل لے کر، اگر روشن دل لے کر، اللہ کے نور سے آراستہ دل لے کر اللہ کے حضور پیش ہوگا، یہ تجھے نفع دے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو زندگی کی کچھ گھڑیاں عطا فرمائی، کچھ ساعتیں عطا فرمائی، کچھ سال عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے زندگی کیوں عطا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے تمہیں زندگی موت اس لیے عطا فرمائی دیکھوں کون میرا بندہ ہے، کون میری بندی جو اچھے کام کر کے لوٹتا ہے۔ مرحلہ وار دو چار باتیں عرض کروں گا، غور سے سنیں گے۔ یہ مجلس وہ ہے، یہ گیدرنگ وہ ہے، یہ اجتماع وہ ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اجتماع ختم نہ ہوگا اس سے پہلے اللہ کے فرشتے تمام کی بخشش کا اعلان کریں گے۔ عاجز نہیں کہتا، میرے محبوب پاک کا فرمان ہے آپ بزنس کرنے نہیں آئے، کاروبار کرنے نہیں آئے، دکانداری کرنے نہیں آئے، آپ اللہ کے ذکر کے لیے آئے، اللہ کی محبت کے لیے آئے، قرآن پاک سننے آئے، رسول پاک کی باتیں سننے آئے، اپنی اصلاح کے لیے آئے، دل کو پاک کرنے کے لیے آئے، آپ گناہ چھوڑنے کے لیے آئے، نیکی کرنے کے لیے آئے، اللہ کا دین اپنانے کے لیے آئے۔ ایسا مسافر ایسے اجتماع میں بیٹھنے والا بد نصیب نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، جب موت قریب آتی ہے، اب جو بات کرنے لگا ہوں کان کھول کے سنیں گے، یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اللہ پہ کوئی ایمان لائے نہ لائے، رسول پاک پر کوئی ایمان لائے نہ لائے، قیامت کے دن پہ کوئی ایمان لائے نہ لائے، قبر کی زندگی پہ ایمان لائے نہ لائے، لیکن موت پہ ہر ایک کو ایمان ہے کہ مرنا ہے، ہمیشہ کوئی رہا نہیں۔ جب زندگی آخری لمحات میں پہنچتی ہے، موت قریب آتی ہے، ایک اللہ کا فرشتہ اس بندے کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے اللہ کے بندے میں تیرے رزق کا فرشتہ ہوں، شمال سے لے کر جنوب تک دیکھا، مشرق سے لے کے مغرب تک دیکھا،
تیرے مقدر کا میں نے ایک لقمہ نہیں پایا، تیرا رزق ختم ہو گیا۔ پھر ایک دوسرا فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے بندے میں تیرے ٹھنڈے پانی کا فرشتہ ہوں، میں نے روئے زمین کو دیکھا، تیرے مقدر کا ایک گھونٹ پانی نہیں پایا، میں نے دریاؤں کو دیکھا، میں نے نہروں کو دیکھا، میں نے تالاب کو دیکھا، میں نے چشموں کو دیکھا، ہر جگہ تیرے لیے پانی ڈھونڈا، لیکن کہیں میں نے تیری مقدر کا ایک گھونٹ پانی نہیں پایا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، عاجز نے بھی دیکھا ہے، جب موت قریب آیا کرتی ہے وہ کہتا ہے مجھے پیاس لگی ہے پانی پلا دو، اس کا بھائی آگے بڑھتا ہے، اس کی ماں آگے بڑھتی ہے، وہ لیٹا ہوا بیٹھنے کی طاقت نہیں، ارے چمچ لے لو، چمچ سے منہ میں پانی ڈال دو، ارے کٹورا لے لو، اس کے منہ میں پانی ڈال لو، خدا پاک کی قسم پانی تو ڈالا جاتا ہے، ایک قطرہ حلق میں نہیں جاتا، ایک قطرہ نیچے نہیں اترتا، ان بانچوں سے کوئی دائیں طرف بہ جاتا ہے، کوئی بائیں طرف بہ جاتا ہے، یہ پانی اندر کیوں نہیں جاتا؟ اس کے مقدر کا پانی ختم ہو گیا۔ ایک اور فرشتہ کے کہتا اللہ کے بندے میں تیرے سانسوں کا فرشتہ ہوں، میں نے دنیا میں دیکھا جو سانس اللہ نے تجھے عطا کیے تھے وہ مکمل ہو گئے، تیرے لیے میں کوئی سانس دنیا میں نہیں پاتا۔ پھر ایک اور فرشتہ کہتا ہے اللہ کے بندے موت قریب آتی جا رہی ہے، میں تیری عمر کا فرشتہ ہوں، میں نے تیری عمر کے معاملے میں اس ناپائیدار دنیا کے اندر دیکھا، اللہ کی قسم ایک لمحہ نہیں بچا، ایک گھڑی نہیں بچی، اللہ نے جو عمر دی تھی وہ عمر مکمل ہو گئی، اس عمر کو تمام کر دیا گیا، اب تیری عمر مکمل ہے۔ رسول پاک فرماتے یہاں تک کہ کرام الکاتبین آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اتنی سچی کہانی سنا رہا ہوں، اگر دل سے سنی تو انشاءاللہ دل بدلے گا۔ خدا کی قسم وہ گھڑیاں قریب آتی جا رہی ہیں، تیرا ہر سانس تجھے ان گھڑیوں کے قریب کرتا جا رہا ہے، اور موت کو دیکھ کے روئے تو پھر بیکار ہو گیا۔ کرام الکاتبین آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے بندے ہم تیرے اعمال لکھا کرتے تھے، دائیں کاندھے والا فرشتہ کہتا میں تیری نیکیاں لکھتا تھا، بائیں کاندھے والا کہتا میں تیرے گناہ لکھتا تھا، آج تیرے عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو نماز پڑھتا تو پڑھ سکتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا تو کر سکتا تھا، اپنے گناہوں پہ روتا تو رو سکتا تھا، اگر نادم ہونا چاہتا ہو سکتا تھا، اگر گناہ چھوڑنا چاہتا چھوڑ سکتا تھا، اگر نیکی کرنا چاہتا کر سکتا تھا، تو نے زندگی کو برباد کیا۔ پھر کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے گناہوں کا نامہ اعمال اس کے سامنے کیا جاتا ہے۔ محبوب پاک فرماتے ہیں اس نامہ اعمال میں چھوٹے سے چھوٹا گناہ اور بڑے سے بڑا گناہ نہ سب تحریر ہوتے ہیں۔ جب اس کی گناہوں پہ نظر پڑتی ہے وہ بدحواس ہو جاتا ہے، وہ ہکا بکا ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں کو دیکھ کر وہ اپنا چہرہ پھیرتا ہے، لیکن اس کے گناہ پھر سامنے کیے جاتے ہیں، وہ اپنے چہرے کو پھر پھیرتا ہے، اس کے گناہ اس کے سامنے کیے جاتے ہیں، اس کی آنکھیں پھٹی ہوتی ہیں، وہ بدحواس ہوتا ہے، اس کے گناہ اس کے چہرے سے ہٹتے نہیں۔ جب بندہ مرتا ہے تو نہیں دیکھا موت آ گئی، سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کی آنکھیں بند کرتے ہیں، وہ گناہ دیکھ کر بدحواس ہو چکا تھا، وہ اپنے گناہ دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اس کا منہ کھلا ہوا تھا، سب سے پہلے اس کی آنکھیں بند کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے جبڑے پہ کپڑا باندھ کے سر سے باندھتے ہیں،
یہ جو ہکا بکا تھا، بدحواس تھا، پریشان تھا، اس حال میں اس کی روح نکلی تھی، اس کی آنکھیں بند کرو اور اس کا جبڑا دبا کے بند کرو تاکہ منہ بند ہو جائے۔ محبوب پاک فرماتے ہیں اس کے بعد دنیا کے بڑھیا کی صورت میں آتی ہے، آ کے دنیا کہتی ہے او کمینے انسان، او ذلیل انسان، او بدکار انسان، او گناہگار انسان، تو کتنا کمینہ تھا، اللہ نے کتنے احسان کیے، اللہ نے کتنا کرم کیا، اور دیکھنے کو آنکھیں دی، اور بولنے کو زبان دی، چلنے کو پیر دیے، پکڑنے کو ہاتھ دیے، کھانے کی کتنی نعمتیں تھی، لیکن تو کتنا ذلیل تھا، میری محبت میں نہ سوچا، حلال کماتا ہے کہ حرام۔ کل عرض کی تھی دفتر میں کہیں بیٹھ کے دیکھو، خدا کی قسم یہ مومن کس طرح سے بے عزت اور ذلیل ہوا۔ جائز کام ناجائز نہیں، جائز کام کرانا ہو کوئی نہیں کروا سکتا جب تک رشوت نہ دے دے، اور یہ مظلوم کو بھی پتا ہے کہ میں رلتا رہوں گا، اپنے جوتے توڑتا رہوں گا، میرا کام نہیں ہونا۔ رشوت بغیر کام مسلمان نہیں کرتا، مسلمان تیری عظمت یہ نہ تھی گوں کھائے، خدا کی قسم تیری عظمت نہ تھی کلمہ پڑھ کے رسول پاک کا غلام بن کے، اور میرے بھائی گوں کھائے، یہ مومن کی صفتی نہیں ہے۔ دنیا کیا کہتی ہے، اور تو کتنا ذلیل انسان ہے، اللہ کی اتنی نعمتیں استعمال کی، رب کا کتنا تجھ پہ کرم تھا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، تو نہ دیکھتا تھا حرام کھاتا ہوں کہ حلال کھاتا ہوں، رب کا حکم مانتا ہوں کہ نافرمانی کرتا ہوں، شیطان کی اتباع کر کے تو نے زندگی برباد کی۔ تم سے بڑا کمینہ کون ہوگا؟ اللہ کا پاک کلام پڑھو، الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدو، اللہ کا پاک کلام ہے، شیطان تمہارا دشمن، اس کو دشمن سمجھو۔ سمجھا ہے؟ شیطان کو کبھی اپنا دشمن سمجھا ہے؟ سارے کام وہ، سارے فعل وہ جو شیطان کہتا ہے وہ کرتے ہیں، جو رحمان کہتا ہے، محبوب حقیقی کہتا ہے، اس پہ کبھی کان نہیں دھرا۔ خدا کی قسم تجربے کی بات، جس سے اختلاف ہو جائے، جس سے بگاڑ ہو جائے، اگر وہ اچھی بات بھی کہے ہم اس کی بات نہیں مانتے کہ یہ میرا دشمن ہے، اس سے دل جڑتا نہیں ہے۔ اور جس کو قرآن پاک میں اللہ فرمائے تمہارا دشمن، اس کو دشمن سمجھو، وہ کتنا بے وقوف ہوگا، پھر بھی رحمان کی نہ مانے، شیطان کی مانے۔ میرے بیٹے ایک ایک عمل پر سوچو، میرے بزرگ ایک ایک عمل پہ سوچو، اور میری پیاری بہن عمل کرنے سے پہلے سوچو، بات کا سوچا کسی کام کا نہیں ہے۔ جب میں نگاہ اٹھاتا ہوں آیا اللہ خوش ہوتا ہے کہ ناراض ہوتا ہے؟ جب میں منہ سے بولتا ہوں اللہ خوش ہوتا ہے کہ ناراض ہوتا ہے؟ جب میں ہاتھ سے پکڑتا ہوں اللہ خوش ہوتا ہے کہ ناراض ہوتا ہے؟ جب میں قدم اٹھاتا ہوں اللہ خوش ہوتا ہے کہ ناراض ہوتا ہے؟ عمل کرنے سے پہلے سوچنا ہے، نہیں تو شیطان کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے گلے میں لعنت کا طوق ڈالا، ملعون، قیامت تک کے لیے لعنتی قرار دیا۔ اس کمینے نے اللہ کے سامنے قسم کھائی ہے، اللہ تیرے جلال کی قسم، آدم علیہ السلام کی وجہ سے میں لعنتی ہوا، اس کی اولاد کو میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ دونوں ہاتھ دھو کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کمرے میں ہو تیرے ساتھ، گلی میں ہو تیرے ساتھ، بازار میں ہو تیرے ساتھ، نہیں چاہتا تیری بخشش ہو جائے، نہیں چاہتا اللہ تجھ سے خوش ہو جائے، نہیں چاہتا نبی پاک تجھ سے محبت کرے، وہ نہیں چاہتا تیری قبر روشن ہو جائے، وہ نہیں چاہتا تیری آخرت بھلی ہو جائے، اور میرے بھائی کو کچھ بھی تیرا خیر نہیں چاہتا۔ پھر ہم اس کی مانے تو کتنے
بدعقل ہوں گے، کتنے بیوقوف ہوں گے، یہ موت سے پہلے سوچنا ہے۔ حضرت ابو زکریا زید رحمت اللہ علیہ زمانے کے ولی، بتاؤں یہ شیطان کیا ہے، سنو۔ زمانے کے ولی، آخری وقت آ گیا، دوست احباب بیٹھے ہوئے، نیک صالح متقی پرہیزگار علماء کرام چاروں طرف بیٹھے ہوئے، دیکھا حضرت ابو زکریا زید رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت ہے۔ سامنے جو فقراء بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کلمہ طیبہ کا ورد کیا، کلمہ طیبہ کی تلقین کی۔ آپ نے اپنا چہرہ ان سے پھیر لیا۔ اس طرح بھی فقراء بیٹھے ہوئے تھے، علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کلمہ طیبہ کی تلقین کی۔ آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا، پریشان ہو گئے۔ سب نے مل کے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جیسے ہی سب نے مل کے کلمہ طیبہ کا ورد کیا، کہتے ہیں جا جا میں نہیں پڑھتا، جا جا میں نہیں پڑھتا۔ فقراء نے دیکھا، محبت کرنے والوں نے دیکھا، علماء کرام نے دیکھا، ہم کلمے کی تلقین کرتے تھے، حضرت چہرہ پھیر لیتے تھے، ہم کلمے کی تلقین کرتے تھے، آپ چہرہ پھیر لیتے تھے، ہم نے پھر کلمے کی تلقین کی تو کفر کا کلمہ کہہ دیا، جا جا میں نہیں کہتا۔ یہ دیکھ کر فقراء رونے لگے، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ علماء کرام بھی موجود تھے، آپ سے محبت کرنے والے بھی موجود تھے۔ تھوڑی دیر میں آپ کو آفاقہ ہوا، دیکھا تو ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ فرمایا کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ عرض کی حضرت ہم نے کلمہ طیبہ کی تلقین کی، آپ نے چہرہ پھیر لیا، ہم نے پھر کلمہ طیبہ کی تلقین کی، آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا، ہم نے سب نے مل کر کلمہ طیبہ کا ورد کیا، تلقین کی، آپ نے کہا جا جا میں نہیں کہتا۔ اس پہ رونا آ گیا، یہ تو کفر کا کلمہ ہے، آپ کلمہ پڑھنے سے انکار کر رہے ہیں، اس لیے آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ آپ نے فرمایا نہیں میرے بھائی، میں نے کلمہ طیبہ پڑھنے سے انکار نہیں کیا، آخری گھڑیاں ہیں، پیاس سے میرے ہونٹ خشک ہو گئے، میرا گلا خشک ہو گیا۔ میرے سامنے شیطان آ کے کہتا ہے یہ دیکھ میرے پاس ٹھنڈا پانی ہے، پیو گے؟ میں نے کہا پلا دے، بہت پیاس لگی ہے۔ کہا پھر ایک بات سن ابو زکریا، کہہ دے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، پانی پلاتا ہوں۔ میں نے چہرہ پھیر دیا، وہ پھر سامنے آ گیا، ٹھنڈے پانی کا کٹورا اس کے ہاتھ میں تھا، مجھے کہتا ہے پانی پیو گے؟ میں نے کہا میرے گلے میں جس طرح کانٹے چبھتے ہیں، پیاس سے کانٹے چبھ رہے ہیں، پانی کی طلب ہے، پلا دو۔ کہا میں نے تمہیں کہا نہ کہہ دو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ میں نے پھر چہرہ پھیر لیا، وہ پھر میرے سامنے آ گیا، سکرات کا عالم طاری ہے، پیاس بڑھتی جا رہی ہے، میرے گلے میں کانٹے چبھتے ہیں، میرے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، مجھ سے بات بھی نہیں ہوتی، یہ بڑی مشکل گھڑیاں ہیں، یہ بڑا مشکل وقت ہے۔ وہ ابلیس شیطان میرے سامنے آ کے کہتا ہے مجھے پتا ہے تجھے بڑی پیاس لگی ہے، یہ دیکھ ٹھنڈے پانی کا کٹورا ہے، اگر کہو تو پلاتا ہوں۔ میں نے کہا پلا دو۔ وہ کہتا اگر یہ نہیں کہتے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اتنا ہی کہہ دو اللہ کوئی نہیں۔ میں نے اس کو کہا تھا جا میں نہیں کہتا۔ یہ کہہ کے آپ نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی۔ ایسے کمینے سے دوستی کر کے اور میرے بھائی آخر سنور سکتی ہے؟ ایسے کمینے کی بات مان کے ہم اللہ کو خوش کر سکتے ہیں؟ اگر سوچ لو، خدا کی قسم چند گھڑیوں کی سوچ،
بندے کی دل کی کایا پلٹ دیتی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے بھائی، اے میری پیاری بہن، رسول پاک کا فرمان ہے روزانہ قبر 3 بار پکارتی ہے، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں بچھوؤں کا گھر ہوں، میں سانپوں کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں، میرے اندر تیاری کر کے آنا۔ ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ کبھی بیٹھ کے سوچ لو، چغلی کر کے قبر کی تیاری کی ہے، غیبت کر کے قبر کی تیاری کی ہے، ارے گالیاں دے کے قبر کی تیاری کی ہے، فحش کلامی کر کے قبر کی تیاری کی ہے، اپنے والدین کو اذیت دے کے کیا ہم نے قبر کی تیاری کی ہے، بڑوں کی بےعزتی کر کے کیا ہم نے قبر کی تیاری کی ہے، اللہ کا دین چھوڑ کے ہم نے قبر کی تیاری کی ہے؟ یہ کون سی تیاری ہے؟ میرے بھائی، میرے بیٹے، آج اس نے اہل اللہ سے سنا نبی پاک پر درود شریف پڑھنے کی بہت تلقین کرتے ہیں۔ میرے پیر و مرشد قبلہ سیدی مرشدی سونا سے رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ کا ذکر خوب کرو، اس کی تاثیر گرم ہے۔ اگر لوہے سے کچھ بنانا ہے، لوہے سے کوئی چیز بنانی ہے، گرم کیے بغیر لوہے سے کچھ نہیں بنتا۔ تیرا نفس لوہے سے بھی سخت ہے۔ اللہ کا ذکر کر، اللہ کو یاد کر، اس کو حدت پہنچا، اس کو گرمی پہنچا۔ جب یہ نرم ہو جائے تو رسول پاک کے دین مطابق اس کو ڈھال۔ آپ فرمایا کرتے تھے اللہ کا ذکر دل میں نرمی پیدا کرتا ہے، اللہ کا ذکر اس کی حدت دل کو نرم کر دیتا ہے۔ پھر یہ بندہ اپنے آپ کو دین کے تابع کرنے کے لیے، رسول پاک کی سنتوں میں ڈالنے کے لیے یہ آسانی محسوس کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں آپ اس سانچے میں ڈالو، لیکن رنگ روغن رسول پاک پہ درود و پاک سے ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے، پیراستہ کرنا ہے تو ہے نبی پاک پر درود شریف پڑھنا۔ میرے محبوب نے فرمایا قبریں تاریخ ہیں، قبریں تاریخ ہیں۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا قبریں تاریخ ہیں، قبریں اندھیرے سے پر ہیں۔ جب مومن مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ درود شریف کے صدقے قبروں کو روشن کر دیتا ہے۔ ان کو روشن کرنے کا ذریعہ اللہ کے محبوب تشریف فرماتے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے پیارے اصحابی ہیں، ان کی عظمت سنیں کتنی شان والے۔ میرے محبوب پاک کا دور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی مفلس غریب، کپڑے بھی پیمد لگے ہوئے، عمر سیدھا، داڑھی بھی سفید۔ آپ جا رہے تھے، کسی نے شرارت کی اور آپ کی ٹانگ کے سامنے ٹانگ کر کے آپ کو گرا دیا۔ جیسے ہی گرے آپ نے شخص کو دیکھا، دیکھ کے فرمایا میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا، تو نے مجھے گرا دیا، اللہ تیری ٹانگ توڑ دے، اتنا کہنا تھا۔ وہ کھڑے کھڑے ایک ٹانگ دوسری ٹانگ سے الجھی، نیچے گرا اور گرتے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ یہ بات رسول پاک کے دربار میں عرض کی گئی، آقا ابو ذر جا رہے تھے، کسی نے ٹانگ کے سامنے ٹانگ کر کے آپ کو گرا دیا، آپ گرے تو آپ نے نگاہ اٹھا کے شخص کو دیکھا، دیکھ کے فرمایا میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، تو نے مجھے گرا دیا، اللہ تیری ٹانگ توڑے۔ آقا کھڑے کھڑے اس کی ٹانگ سے الجھی، گرا، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ میرے محبوب پاک نے مسکرا کے فرمایا اللہ کی قسم میرا ابو ذر وہ ہے جو منہ سے نکال دے اللہ اس کے کلام کو رد نہیں کرتا۔ مستجاب الدعا، جو اللہ سے مانگتا تھا اللہ ان کو عطا کرتا تھا۔ تربیت کس نے کی؟ نبی پاک نے۔ سنو
حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے محبوب تشریف فرمائیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی سامنے تشریف فرماتے، فرمایا ابو ذر میرے قریب آؤ، مجھے تم یہ بتاؤ جب تم سفر کرتے ہو کیا سفر کی تیاری کرتے ہو؟ ابو ذر غفاری نے ہاتھ باندھے، عرض کی آقا میں قربان ہو جاؤں، جو بندہ سفر کرتا ہے سفر کرنے سے پہلے سفر کی تیاری کرتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا میں تمہیں قیامت کے سفر کی تیاری کے بارے میں نہ بتاؤں جو تجھے فائدہ دے دے؟ عرض کی آقا ارشاد فرمائیں۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا گرمیوں میں شدت کی گرمی میں روزہ رکھنا قیامت کے دن مفید ہوگا، اور رسول پاک نے فرمایا رات کی تاریکی میں 2 رکعت نفل پڑھنا قبر کی تاریکی میں تجھے فائدہ دے گا۔ 2 ہی مشکل گھڑیاں، قبر بھی مشکل، قیامت کا دن بھی مشکل، آسان کیسے ہوگا؟ میرے محبوب پاک فرماتے ہیں شدت کی گرمی میں مومن روزہ رکھے، روزہ قیامت کے دن اس کو فائدہ دے گا۔ اور رسول پاک نے فرمایا جس نے رات کی تاریکی میں 2 نفل ادا کیے یہ قبر کی تاریکی میں اس کو فائدہ دے گا۔ میرے بھائی میرے بیٹے، آج کل جو ماحول چل رہا ہے والدین کو ہم نے نوکر سمجھا ہوا ہے، ساری زندگی ماں باپ نوکر بنے، ماں گھر میں نوکر اور ابو جان باہر نوکر، ابو جان کما کما کے لاتا رہے اور امی جان پکا پکا کے کھلاتی رہے، اور ذرا سی بچوں کی طبیعت کے خلاف بات کر دے بچے کا موڈ آف ہو جائے، گردن اکڑ جائے۔ جو باتیں کروں گا غور سے سننا، خدا کی قسم اگر عمل کی توفیق ہو گئی تو بہت فائدے میں رہے گا۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حد تک تعلیم دی؟ پہلے قرآن پاک سن لو۔ اللہ کا پاک کلام رب نے فرمایا جب تمہارے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے تک پہنچ جائے انہیں اف نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ نرمی سے بات کرو اور رحمت والے ہاتھ اپنے والدین کے لیے پھیلا دو، اور رحمت والے ہاتھ اپنے والدین کے لیے پھیلا دو۔ جب قریب آؤ امی جان کو آغوش میں لے لو، قریب آؤ تو ابو جان کو آغوش میں لے لو، کہیں اٹھ کے جائیں تو آغوش میں لے کے ساتھ چلو، کھڑے ہونا چاہیں تو آغوش میں لے کے کھڑا کرو، بیٹھنا چاہیں تو آغوش میں لے کے بٹھاؤ۔ اللہ کا پاک کلام تعلیم دیتا ہے، رب نے فرمایا تمہارے والدین یا ان میں سے ایک اگر بڑھاپے تک پہنچ جائیں ان سے اف نہ کہو، نہ ان کو جھڑکو، بلکہ نرمی سے بات کرو، اپنے دونوں ہاتھ رحمت والے ان کے لیے پھیلا دو، اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرو یا اللہ جس طرح ہمارے والدین نے ہمیں بچپن میں محبت پیار سے شفقت سے پالا، ایسے ہمارے والدین پر تو رحمت اور رحم فرما دے۔ اس آیت کریمہ کا مجسمہ بن جاؤ اگر اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، رسول پاک کی حدیث پاک ہے، جس نے اپنے والدین کو اذیت دی وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں رب نے رسول نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے والدین کو اذیت دی اس کو جنت کی خوشبو بھی نہ ملے گی۔ عرض کی اے خدا کے محبوب ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، والدین کا حق کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا تیرے والدین تیرے لیے جنت بھی ہیں اور تیرے لیے دوزخ بھی ہیں۔
والدین کو خوش کر لو، والدین کو راضی کر لو، والدین کی تعظیم کر لو، والدین کی خدمت کر لو۔ اللہ کی قسم جنت آپ کی ہے۔ اگر والدین کو اذیت دی، اگر والدین کو پریشان کیا، اس پہ شک نہ کرنا، جہنم تیرا مقدر بن جائے گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، حدیث پاک ہے، اپنے والدین پر احسان کرو، تمہاری اولاد تم پر احسان کرے گی۔ اوروں کی اور لوگوں کی عورتوں سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو، تمہاری عورتوں سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے گا۔ اپنی بیوی کی عزت بڑی پیاری، اپنی بیٹی کی عزت بڑی پیاری، اپنی ماں کی عزت اور بڑی پیاری، اور وہ جو کسی اور کی بیٹی، کسی اور کی ماں، کسی اور کی بہن، اس کی عزت تیرے پاس نہیں ہے۔ باز آ جا، باز آ۔ میرے پاس آتے نوجوان کیا کہتے ہیں، حضرت صاحب مجھے ایک لڑکی سے سچی محبت ہو گئی ہے، میری مدد فرمائیں۔ جب ان سے کہتا ہوں تیری بہن ہے، کہتا ہے میں تیرے سے زیادہ خوبصورت، تجھ سے زیادہ پڑھا لکھا، تجھ سے اچھا قد کاٹ، ابھی نوجوان دیتا ہوں، لے جا، یہ تیری بہن سے محبت کرنا چاہتا ہے، تو چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ وہ کسی کی بہن نہیں ہے۔ خاندانی لوگ اس طرح نہیں کرتے، جن کی رگوں میں کسی خاندان کا خون گردش کرتا ہے، وہ اس طرح کے ذلیل کام نہیں کرتے، یہ بے غیرتوں کا کام ہے۔ اگر کسی کی صحبت سے یہ کام سیکھ گیا ہے تو واپس آ۔ اگر تیری رگوں میں غیرت کا خون ہے، کسی خاندان کا خون ہے، یہ کرتوتیں چھوڑ دو، یہ خاندانی لوگوں کے کام نہیں ہوتے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، ماں باپ، رسول پاک فرماتے ہیں جس نے اپنی ماں پر بیوی کو فوقیت دی، اللہ تعالی، خدا کے رسول اور سب انسانوں کی اس پہ لعنت ہے۔ جس نے اپنی ماں پر بیوی کو فوقیت دی، اس پر اللہ تعالی، اللہ کے رسول اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ عرض کی آقا لعنت کیا ہوتی ہے؟ رب کے محبوب نے فرمایا جس کو دنیا آخرت کی خیر سے محروم کر دیا جائے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ خدا کے محبوب فرماتے ہیں اے میرے پیارے اصحابیو، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ رحیم و کریم بھی ہے، اللہ جو چاہے گناہ معاف کر دے، بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دے، لیکن جس نے والدین کو اذیت دی ہوگی، جس نے والدین کو دکھ دیا ہوگا، اللہ یہ گناہ معاف نہیں کرے گا۔ اپنی زبان کو سنبھال، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ۔ اہل اللہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے سوال کیا، حضرت والدین کی بڑی عزت ہے، بڑی تعظیم ہے، اولاد اپنے والدین سے کس طرح رہے، یہ بتائیں گے؟ ایک خدا کا کامل ولی نگاہ اٹھا کے اس کو دیکھا، کہا سن، اولاد اپنے والدین کے ساتھ اس طرح رہے جس طرح غلام اپنے آقا کے ساتھ رہتا ہے یا نوکر اپنے مالک کے ساتھ رہتا ہے۔ ہر گھڑی غلام ہو یا نوکر ہو، اس کی ایک چاہت ہوتی ہے، کام وہ کروں میرا مالک خوش ہو جائے، کام وہ کروں کہ میرا آقا خوش ہو جائے۔ یہ ہے اولاد اور والدین کا تعلق۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، آج کل ماحول پہ نگاہ اٹھا کر دیکھیں، لڑکا پوری کوشش ہے لڑکی بن جائے، چٹیاں باندھی ہوئی ہے، بندے پہنے ہوئے۔ افسوس ہے اللہ نے تجھے مرد بنایا، رب نے تجھے مرد بنایا،
تو عورت بننا چاہتا ہے؟ اور اسی طرح سے میری بیٹیاں، خدا نے تجھے انبیاء کرام کی ماں بنایا، خدا کے ولیوں کی ماں بنایا، اور تو عورت چھوڑ کے مرد بننا چاہتی ہے؟ ٹائٹ کپڑے، جین کی پینٹ ایسی پھنس کے جسم پہ چپٹی ہوئی، اتارے تو اتار نہ سکے۔ اللہ کا دین سمجھ۔ نبی پاک نے فرمایا وہ کپڑا جس کو پہن کر جسم کے اعضاء کا حجم معلوم دے وہ ننگوں کی مثل ہے، گویا اس نے کپڑا پہنا ہی نہیں، وہ ننگا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے لعنت اس پر جو بد نظر ڈالتا ہے، اور اس پر بھی لعنت جس کی طرف نظر ڈالی جاتی ہے۔ پھر سن لو، نبی پاک نے فرمایا لعنت اس پر جو بد نظر ڈالتا ہے، شہوت کی نگاہ ڈالتا ہے، گندی نگاہ ڈالتا ہے، اور اس پر بھی لعنت جس کی طرف نظر بد ڈالی جاتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے اس کا کیا قصور؟ جس کو کوئی شہوت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، گندی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کا کیا قصور؟ سنو میرے بھائی، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا جب میں معراج پر گیا میں نے کچھ مردوں عورتوں کو دیکھا کہ آنکھ کی کیچیوں سے ان کی کھالیں کتری جا رہی ہے، وہ چیخے مار مار کے روتے ہیں۔ میں نے کہا جبریل امین، یہ کیسے مرد ہیں، یہ کیسی عورتیں ہیں جن کی کھالوں کو آنکھ کی کیچیوں سے کترا جا رہا ہے؟ اللہ کے فرشتے نے جواب دیا اے خدا کے محبوب، یہ وہ مرد ہیں جو اپنے آپ کو آراستہ کر کے، اپنے آپ کو مزین کر کے غیر عورتوں کو دکھاتے تھے، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنا بناؤ سنگار کر کے غیر عورت مردوں کو دکھاتی تھی۔ اے آقا، جن کا حسن برباد کر دیا جائے گا۔ وہ میری بہن، میری بیٹی، میری ماں جو میک اپ کر کے اپنے آپ کو بنا کر سنوار کر آراستہ کر کے غیر مرد کے سامنے دانت نکال کے ہنستی ہے، موقع تلاش کرتی ہے میں اس سے بات کروں، ایکشن کر کر کے دکھاتی ہے۔ نہیں، میرے محبوب فرماتے جس عورت نے صرف اپنی آنکھوں میں سرما لگا کر غیر مرد کو دکھایا ہوگا 40 برس تک اس کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس نے نگاہ بد سے اپنے آپ کو باز رکھا، شہوت کی نگاہ سے اپنے آپ کو روکا، اللہ تعالیٰ اسے ایمان میں تبدیل کر دیتا ہے اور وہ اس کی لذت دل میں محسوس کر لیتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی تشریف فرماتے، صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے اتنے پیارے اصحابی، میرے محبوب پاک نے فرمایا میرا عثمان وہ ہے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے آپ ایک مجلس میں تشریف فرماتے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں ان کی آنکھوں سے زنا کے نشان نظر آتے ہیں۔ عرض کی یا امیر المومنین، اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا، کیا اب بھی وحی نازل ہوتی ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وحی تو نازل نہیں ہوتی، لیکن تم نے اللہ کے رسول کی حدیث پاک نہیں سنی؟ رسول پاک نے فرمایا مومن کی فراست کی نگاہ سے بچو، مومن کی فراست کی نگاہ سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، میں اس نور سے دیکھتا ہوں۔ میری مجلس میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں ان کی آنکھوں سے زنا کے نشان نظر آتے ہیں۔ ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، رو کے کہا یا امیر مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، میں نے گھر سے آتے ہوئے ایک عورت کو بد نگاہ سے دیکھا تھا،
جن کو موت کی فکر ہوا کرتی ہے، جس کو قبر سنوارنے کی فکر ہوا کرتی ہے، جس کو اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہوا کرتی ہے، جو قیامت کے دن سے ڈرا کرتے ہیں۔ اور میرے بھائی، میرے بیٹے، وہ توبہ کرنے میں دیر نہیں کیا کرتے، وہ توبہ کرنے میں کل نہیں کہا کرتے، وہ توبہ کرنے کا انتظار نہیں کیا کرتے۔ جب اللہ کرم کر دیتا ہے اسی وقت گناہ کا احساس ہو جاتا ہے، وہ جلدی توبہ کرتے ہیں کہ موت سے پہلے پہلے اللہ یہ گناہ معاف فرما دے۔ حضرت ابو قاسم کشیری رحمت اللہ علیہ، کسی اللہ کے ولی سے پوچھو وہ آپ کو بتائے گا، اللہ نے وہ رتبہ دیا تھا، وہ شان دی تھی، کیا بیان کرنے، ان کے واقعات بیان کروں تو گھنٹوں گزر جائے۔ حضرت ابو قاسم کشیری رحمت اللہ علیہ، آپ نے ابو دقاق رحمت اللہ علیہ کو وفات کے بعد خواب میں دیکھا۔ پوچھا ابو دقاق، اللہ نے تیرے سے کیا معاملہ کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالی ہمارے گمان سے بھی زیادہ رحیم و کریم ہے، میں نے اپنے رب کو بڑا رحم کرنے والا پایا، لیکن ابو قاسم سن، جب میں دنیا میں رہتا تھا اللہ سے پیار کیا کرتا تھا، اللہ مجھ سے پیار کیا کرتا تھا، میں اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، اللہ میرا ذکر کیا کرتا تھا، میں اللہ سے سوال کیا کرتا تھا، اللہ میرے سوال کو پورا کیا کرتا تھا۔ جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوا اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے، میری ساری خطائیں معاف کر دی، لیکن ایک گناہ ایسا ہوا مجھے اس کا اقرار کرنے میں شرم آتی تھی، مجھے اس گناہ کے ماننے میں شرم آتی تھی۔ اللہ کے سامنے پیش کیا گیا، اس شرم سے میرا حال یہ ہوا میرے چہرے کا گوشت پگھل کے گرنے لگا۔ اللہ کے سامنے پیش ہوا، تھانے میں جا کے دیکھ لو، خدا کی قسم وہ شخص جس نے چوری نہیں کی، اس کو جب پولیس مین پکڑتا ہے نا، اس کے ہاتھ پہ بیعت ہوتا ہے، 2 بیعتوں کے بعد کہتا ہے میں نے اقرار کیا میں نے چوری کی، نہیں کی چوری وہ بھی مان جاتا ہے، اور کوئی لچا پن کیا اور کوئی بدماشی کی، جب تھانے میں جاتا ٹانگیں پہلے کانپنے لگتی ہیں، حالانکہ یہ مارنے والا بھی کوئی سیدھا نہیں ہے، اس کو بھی جلدی پتا چل جائے گا کہ یہ تیرے ہاتھ پہ جو ڈنڈا ہے نا تو گھماتا ہے، تیرے پیچھے ایک اور بھی کھڑا ہوا ڈنڈا گھمانے والا۔ خدا کی قسم خدا کا خوف کر لے، اللہ سے ڈر جا، اللہ جب تیری رگیں پھاڑے گا نا تجھے سمجھ میں آ جائے گی میں نے ظلم کیے تو کیسے کیے۔ ابو قاسم کشیری رحمت اللہ علیہ کی ملاقات ابو دقاق رحمت اللہ علیہ سے ہوئی اور ان کا وصال ہو چکا تھا۔ آپ نے سوال کیا ابو دقاق بتاؤ تو نے اللہ کو کس طرح پایا؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے اللہ کو بڑا رحیم و کریم پایا، جب میں اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا اللہ مجھ کو یاد کیا کرتا تھا، میں اللہ سے پیار کرتا تھا، اللہ مجھ سے پیار کرتا تھا، میں نے گناہوں کی توبہ کی، اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے، لیکن ایک گناہ ایسا تھا مجھے اقرار کرتے ہوئے شرم آتی تھی، اس کی میں نے توبہ نہ کی۔ جب اللہ کے سامنے پیش ہوا اور اس گناہ کو کھولا گیا مجھے اتنی شرم آئی کہ شرم کے مارے میرے چہرے کا گوشت گرنے لگا۔ کیا وہ تیرا کون سا گناہ تھا؟ فرمایا جوانی کے دور میں میں نے ایک حسین لڑکے کو شہوت کی نگاہ سے دیکھا تھا جو آنکھوں کا زنا تھا، اس کی شرم نے میرا یہ حال کیا کہ جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوا میرے چہرے سے میرے چہرے کا گوشت پگھل پگھل کے گرنے لگا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، درشی پڑھی عرض کروں۔ تھکے تو عرض کی یا باری تعالیٰ تیری راہ میں نکلا ہوں، تیرا پیغام پہنچاتا ہوں، سفر میں تھک گیا ہوں۔ رب نے کہا موسیٰ
یہ سامنے پہاڑ کے دامن میں چلا جا، وہاں ایک میرا بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس سے کہہ تیری سواری کا انتظام کر دے۔ جیسی خدا کا نبی اس پہاڑ کے دامن میں پہنچا، دیکھا تو اللہ کا بندہ رب کے ذکر میں مشغول ہے۔ آپ نے سلام کیا، اس نے چہرہ اٹھایا، خدا کے نبی کو دیکھا، اٹھا، دست کو بوسہ دیا، ہاتھ میں مؤدب ہو کے کھڑا ہو گیا، کہا یا نبی اللہ میں کیا خدمت کروں؟ ادھر نبی ہے ادھر امتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں کافی دور سے پیدل آ رہا ہوں، سفر میں تھک گیا ہوں، میں چاہتا ہوں میرے لیے کوئی سواری کا انتظام کر تاکہ باقی سفر آرام سے گزر جائے۔ اس آپ کے امتی نے نگاہ اٹھا کے اوپر دیکھا، آسمان پہ ایک بادل جا رہا تھا، کہا بادل نیچے آ اور میرے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پر سوار کر اور جہاں چاہتے ہیں ان کو لے جا۔ بادل نیچے اترا، موسیٰ علیہ السلام بادل پہ سوار ہو گئے، بادل اڑ کے پھر ہوا میں چلنے لگا۔ اللہ کا نبی حیران ہو کے رب سے عرض کرتا ہے یا اللہ میں تیرا نبی ہوں، تیرا پیغام لے کے نکلا ہوں، یہ میرا امتی ہے، اے میرے رب کریم کیسا مقام دیا ہے، کیسا رتبہ دیا ہے، کیا تو مجھے بتائے گا اس میرے امتی کو یہ شان کس طرح سے ملی؟ نبی پاک فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اے میرے پیارے موسیٰ یہ میرا وہ بندہ ہے، اس کی ماں نے آخری وقت میں ایک عرض کی تھی، ایک حاجت کا سوال کیا تھا، اس نے یکدم اس کی حاجت پوری کر دی۔ ماں میں بھی لایا۔ جب ماں کی حاجت بیٹے نے پوری کی تو اس کی ماں نے مجھ سے دعا کی یا اللہ اس نے میری حاجت ایک پوری کی ہے، میں اس کی ماں دعا کرتی ہوں جو یہ حاجت تجھ سے مانگے اس کی حاجت کو رد نہ کرنا۔ موسیٰ یہ تو اس نے تیرے لیے سواری مانگی، مجھے میرے جلال کی قسم ہے اگر وہ مجھے یہ کہے یا اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دے، میں مردہ زمین کو زندہ کر دوں، یہ مردہ زمین ہری بھری ہو جائے، میں اس کی دعا کو رد نہ کروں۔ ماں باپ سے دعائیں لو، ماں باپ کی تعظیم کرو۔ بات ہو رہی تھی بد نظری کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام خدا کے نبی ہر وقت روتے رہتے تھے، آنکھوں میں آنسو، اتنا خدا کا خوف، رو رو کے آنکھیں گل گئیں، رخساروں پر آنسوؤں کے نشان بن گئے۔ آپ سے پوچھا اے یحییٰ علیہ السلام زنا کی ابتدا کہاں سے؟ آپ نے فرمایا آنکھوں سے۔ نگاہ کی حفاظت کرو، بدکاری سے بچ جائیں گے۔ اگر نگاہ کی حفاظت نہ ہوئی خدا کی قسم یہ وہ شیطان ہے، اس طرح بڑے بڑے خدا کے ولیوں کا نہ چھوڑا، ہم کس باغ کی مولی ہیں، ہمیں تو انگلیوں پہ نچائے گا۔ انسان کا نفس بدکاری کر کے بہت خوش ہوتا ہے، بڑی لذت محسوس کرتا ہے، لیکن چند گھڑیوں کی لذت کے پیچھے صدیوں کا عذاب مول نہ لو، صدیوں کا عذاب مول نہ لو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں بدکار مرد یا بدکار عورت جس نے دنیا میں بدکاری کی ہوگی، روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کی شرمگاہوں میں ایسا تو کانٹا داخل کرے گا، ایسا تو ہک داخل کرے گا، جس طرح مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹا ہوتا ہے، اس کانٹے کو اس کی شرمگاہ میں چبو کر اس کو جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ جہنم کے بچھو کاٹیں گے، سانپ کاٹیں گے، آگ جلائے گی، لیکن محبوب پاک فرماتے 70,000 فرشتے اس کو کوڑوں سے ماریں گے۔
نبی پاک فرماتے ہیں میرے پیارے اصحابیوں، جب اس کو ماریں گے اس کی کھال ادڑے گی، اس کی کھال کٹے گی، اس کا گوشت کٹے گا، اس کا گوشت ادڑے گا، اس کی ہڈیاں ٹوٹیں گی، یہ فرشتے مارتے رہیں گے یہاں تک کہ جتنی دنیا کی زندگی ہے اس کو مارتے رہیں گے، اس کا گوشت ختم ہو جائے گا، اس کی چمڑی ختم ہو جائے گی، اس کی ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، صرف جان بچ جائے گی۔ رب کہے گا اس کو پھر جسم دیا جائے۔ کتنا عذاب، جتنی دنیا کی زندگی ہے